بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی جو کہ دنیا کی سب سے پاک خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکیلے چھوڑ دیا تھا؟ درد جہ کے دوران کیوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ میں روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چرچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے اسلامی دوستوں، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور برقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے برقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی بہت بااشر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں کہ ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج کا مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیثیں کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مجمتے ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے جکھائے رول عقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور بجائے حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔
اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر بجھائے عمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں اور کوئی مابان نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولیں تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حاضر ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ پیارے دوستوں، ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ اے ام ایمن، تم جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو یہ مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چلنے لگی ہو، جو تم مبارک دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگیں، اے سلیمہ، یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائلی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔
سلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالی ہمیں پانچوں پنجتن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔